بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مریم نواز کس کس کو قتل کرانا چاہتی ہیں اور کس کس پر پرچے کرا دیے ہیں، یہ ایک کہانی ہے۔ اور دوسری طرف پی ٹی آئی والوں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ نہیں بلکہ چیخیں نکل رہی ہیں، اور وہ ایک شخص کی وجہ سے، اور اس پہ دھمکیوں پر اتر آئے ہیں۔ وہ ایک شخص کون ہے اور وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے جا رہا ہے، اور کے پی میں پی ٹی آئی کی کیا کارکردگی رہی ہے۔ وہ جو حکومت بنی تھی نا، ماڈل اور سب کو ترقی دے گی، اس کی کیا کارکردگی رہی ہے، وہ خود بتا رہے ہیں۔ کے پی والے اور پی ٹی آئی والے خود بتا رہے ہیں وہ کیا کہانی سنا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر باہر سے کوئی شخص آ رہا ہو پاکستان سے باہر سے، تو وہ کتنی شراب کی بوتلیں لا سکتا ہے جس پر اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ہے نا مزیدار کہانی؟ کہاں مجھے پتہ ہے بہت سے لوگوں کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، لیکن انفارمیشن کے لیے صرف آپ کو بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ آج حکومت سازی کا اور پارلیمنٹ کی تکمیل کے حوالے سے ایک بڑا مرحلہ طے ہو گیا ہے۔ آصف زرداری صاحب صدر پاکستان بن گئے ہیں، پاکستان کے 14ویں صدر، اور دوسری مرتبہ پاکستان کے صدر بنے ہیں۔ اس سے پہلے بھی وہ 2008 سے 2013 تک پاکستان کے صدر رہے، اور واحد شخصیت ہیں جو دوسری مرتبہ سویلین سائڈ سے دوسری مرتبہ صدارت کے منصب پر فائز ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی بڑی کامیابی ہے، مبارکباد پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، تمام اتحادی جماعتوں کو، جمہوریت کو، کہ وہ ایک تسلسل جو بنانا چاہ رہے تھے وہ بن گیا ہے، اور یہ حکومت سازی کا عمل پورا ہو گیا۔ کیونکہ الیکشن کے رزلٹس کے بعد کچھ اس قسم کی ریزرویشنز تھیں کہ چونکہ بڑا سپلٹ مینڈیٹ ہے، واضح اکثریت کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، تو شاید حکومت ہی نہیں بن سکتی، شاید ہم ایک آئینی بحران کا شکار ہو جائیں، سیاسی بحران کا شکار ہو جائیں، اور سب کچھ وائنڈ اپ ہو جائے، اور پھر دوبارہ سے ہمیں الیکشن میں جانا پڑے، اور پتہ نہیں الیکشن ہو یا نہ ہو۔ لیکن اس قسم کی وہ مایوسیاں پھیلانے کی کوشش کی گئی، لیکن دو بڑی پارٹیوں نے، یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے انتہائی سمجھداری کا اور بالغ نظری کا مظاہرہ کیا۔ اور سب سے پہلے تو دونوں پارٹیوں نے پی ٹی آئی کو یہ آفر دی کہ آپ کے پاس سب سے زیادہ سیٹس ہیں تو آپ حکومت بنا لیں، لیکن وہ عمران خان ہی کون جو تمیز سے طریقے سے سیدھے طریقے سے چلنے والا ہو، انہوں نے ظاہر ہے وہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ جس بنیاد پر وہ چل رہے تھے وہ یہ کر نہیں سکتے تھے، اور ان کی ابھی بھی بڑی توقعات تھیں، ایسے لوگوں سے توقعات تھیں جن سے نہیں رکھنی چاہیے انہیں، لیکن بہرحال ان کی تو وہ توقعات تھیں، اگرچہ اب وہ توقعات ختم ہوتی جا رہی ہیں اور تقریباً ختم ہو گئی ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے نہیں کیا۔ پھر ان دونوں پارٹیوں نے مل کر حکومت بنانے کا فیصلہ کیا، اعلان کیا، اور حکومت بن گئی۔ پہلے وزیر اعظم کا انتخاب، اور آج آصف علی زرداری صاحب کا بطور صدر مملکت انتخاب ہو گیا ہے۔ 411 الیکٹورل ووٹس جو ہیں انہیں ملے ہیں، اور ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی جو پی ٹی آئی کے یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار تھے، ان کو 181 ووٹ ملے ہیں۔ تو مزیدار چیز یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار ہیں، اچکزئی صاحب جو پی ٹی آئی کے امیدوار کہہ لیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ شفاف ترین الیکشن تھے جس میں کوئی پیسے کا استعمال نہیں ہوا۔ اچھا، بڑے سرپرائزنگ سے زبردست سے رزلٹس بعض جگہوں پر ہیں۔ بلوچستان سے ایک بھی ووٹ اچکزئی صاحب کو نہیں ملا ہے۔ سندھ اسمبلی سے صرف 9 ووٹ ملے ہیں، اور بتا اسی طرح باقی جگہوں پر بھی۔ تو بڑا سکسیسفلی انہوں نے یہ مرحلہ مکمل کیا ہے۔ اس میں پیغام بھی ہے، پیغام یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ایسے ہی ہوگا، اس میں بھی کوئی دوسرا کوئی کمپٹیشن نہیں ہوگا، جتنا بھی ہے اس کو مینیج کر لیں گے وہ۔ جب اتنے سارے ووٹ مل رہے ہیں تو ان ووٹس کا مطلب ہے کہ ان کی وہ سائڈ سیف ہے، اور میں بھی امکانات تو یہ ہیں، ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں تھوڑے سے اور ووٹ مل جائیں گے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب ابھی تک ناراض ہیں، لیکن کب تک ناراضگیاں ختم ہو جائیں گی؟ اور صدر مملکت کے طور پر آصف زرداری صاحب کا ایوان صدر میں بیٹھنے کا ایک بڑا مقصد میرے خیال میں تو یہی ہوگا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ مل جل کے آگے چلا جائے، حکومت کو سیاسی بحران کا شکار نہ ہونے دیا جائے، اور حکومت کام کر کے دکھائے، پرفارم کرے، ملک کو جو معاشی مسائل ہیں ان سے نکال کر لے کر آئے آگے۔ تو لیٹس ہوپ، وش دیم گڈ لک۔ وفاقی حکومت، صدر پاکستان، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ تمام چاروں، وفاقی کابینہ کی تشکیل آخری مراحل میں ہے، ان کی ظاہر مشاورت چل رہی ہے، لیکن ایک اس میں جو ٹوسٹ ہے وہ پیپلز پارٹی کی شمولیت والا ابھی باقی ہے۔
اب پھر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آصف زرداری صاحب سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے یا ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ کابینہ میں شمولیت اختیار کریں. میرا ذاتی خیال تو شروع سے یہ تھا کہ پیپلز پارٹی شامل ہو جائے گی. اب تو ایک دن کی بات ہے کہ کل کابینہ کا اعلان بھی ہو جائے گا اگلے 24 گھنٹوں میں. عطا تارڑ صاحب نے کہا ہے جو خود وزیر اطلاعات بننے کی امیدوار ہیں یا بلکہ جن کے بارے میں خبریں ہیں کہ وہ وزیر اطلاعات بننے جا رہے ہیں. تو اگر پیپلز پارٹی شامل ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کچھ اہم وزارتیں پیپلز پارٹی کے پاس ہوں گی, اور ہوں یا نہ ہو دونوں صورتوں میں یہ دونوں پارٹیاں اور باقی اتحادی بھی مل جل کے چلیں گے. جیسے ایم کیو ایم نے آج ووٹ دیا ہے آصف زرداری صاحب کو بغیر کسی فارمل اناؤنسمنٹ کے, کسی ایگریمنٹ کے, فارمل اناؤنسمنٹ کے بغیر کہ کیا ایگریمنٹ ہوا ہے. یقیناً پیپلز پارٹی کے پاس گنجائش ہے کہ انہیں اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. سندھ میں بھی وہاں پہ وزارتیں دی جا سکتی ہیں. ایک رولا ہے, ایک رونا دھونا ہے تو وہ پی ٹی آئی کا ہے, اور ان کی چیخیں نکل رہی ہیں محسن نقوی کے نام سے. 2 دن سے گزشتہ روز سے جب سے محسن نقوی صاحب کا نام آیا ہے کہ انہیں وزیر داخلہ بنایا جائے گا, وفاقی وزیر داخلہ, سینیٹر بنایا جائے گا اور وفاقی وزیر داخلہ بنایا جائے گا, تو پی ٹی آئی کو تو لگ پتہ گیا ہے اوپر سے نیچے تک. وہ اوپر والوں کی تو ابھی ڈائریکٹ نہیں آیا. اسد کیسر صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ اگر محسن نقوی کو وزیر داخلہ بنایا گیا تو ہم مفاہمت کے راستے پر نہیں آئیں گے, ہم مفاہمت نہیں کریں گے. او بھائی کون سی مفاہمت, آپ کب کر رہے ہیں مفاہمت؟ آپ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہیں, آپ تو بات سننے کو تیار نہیں ہیں. تو جو آپ نے جو کچھ کرنا ہے وہ کر لیں, مطلب جو کچھ کرنا تھا اصل میں تو وہ کر بیٹھے ہیں. اب تو صرف بھگتنے کی باری ہے, اور الیکشن والا سارا معاملات کمپلیٹ ہو گئے ہیں. تو اب میرا خیال ہے وہ جو قانونی راستہ تھا وہ بھی کلیئر ہو جائے گا, مطلب اس پر بھی ڈیولپمنٹ ہوگی اور جو بھی کیسز ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گے. آپ دیکھ لیں وہ سینیٹر اعجاز چودھری صاحب نہیں پہنچ سکے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے, تو ابھی مسائل رہیں گے. پی ٹی آئی کے لیے آسانی نہیں ہے. اگر وہی ہنگامہ آرائی اور محاذ آرائی چاہیں کہ بلیک میل کر کے چل لیں, ہم دھمکی لگا کے کام لے لیں, وہ نہیں ہو سکتا. اگرچہ انہیں احساس ہو چکا ہوا ہے 5 سال کی حکومت ہے, اب 5 سال کے لیے حکومت, تو اب ان کے تیور بدلنے ہیں, اب ذرا ٹون چینج ہونی ہے. اب وہ دھمکیوں والا کام نہیں چلنا. باقی دنیا سے بھی ساری کوششیں کر کے دیکھ لی, آئی ایم ایف کو خط لکھ لیا, امریکہ میں لابنگ کرا لی ہے, سب کچھ کر لیا, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو اب واپس جو ہے نا سسٹم میں آنا پڑے گا. اور سابق آرمی چیف نے جو بات عمران خان صاحب سے اس وقت کہی تھی کہ آپ کو اگر ریلیف چاہیے تو 2 شخصیات دے سکتی ہیں, آصف زرداری اور نواز شریف. تو ایک پارٹی کے پاس وزارت عظمیٰ ہے, ایک پارٹی کے پاس صدارت ہے, انہی دونوں کے پاس جانا پڑے گا خان صاحب کو فائنلی اگر کوئی ریلیف لینا ہے. ویسے تو آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, جو آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق اگر سزا ہے تو سزا بھگتے, اور اگر بری ہوتا ہے تو باہر آ جائے اور روٹین کی سیاست میں آ جائے. لیکن روٹین میں تو وہ آنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ تو ہنگامہ آرائی کے ذریعے, جھوٹے الزامات کے ذریعے زندہ رہنا چاہتے ہیں. پہلے شاہدانہ گلزار صاحبہ نے ایک بیان دیا کہ میرے پاس, انہوں نے مریم نواز صاحبہ کی, وزیر اعلیٰ پنجاب کی ایک آڈیو کا ذکر کیا جس میں بقول شاہدانہ خان کے انہوں نے بات کی. وہ ضلع شاہ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا کہ وہ اس کے اوپر سے گاڑی گزار دیں اور اس کو یہ کر دیں وہ کر دیں, ڈیڈ باڈی سے پتہ نہیں کیا کیا. تو وہ ایف آئی اے نے نوٹس دے دیا ہے, 14 تاریخ کو پیش ہونا ہے. اس میں انہوں نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو یا آڈیو کہاں ہے ان کے پاس اور یہ کیسے آئی ہے, اس کا فرانزک کرائیں. وہ جو ہے نا کہ میں نے کسی سے سنا تھا, وہ عمران خان صاحب کے 35 پنکچر. آپ دیکھیے گا یہ نتیجہ وہی نکلے گا کہ وہ تو مجھے تو کسی نے کہا تھا اور وہ کسی پر چلا جائے گا. تو وہ شاہدانہ گلزار صاحبہ نے تو جو کمال کیا تھا شیر افضل مروت صاحب زیادہ بڑے رنگ باز ہیں, تو انہوں نے اس سے بھی بڑی رنگ بازی کری. انہوں نے کہا میری سپاری دے دی گئی ہے اور مجھے قتل کرانے کے لیے, اور مریم نواز اس کے پیچھے ہے, اور سجن جندال بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب یہ لوگ نا ڈرامے زیادہ دیکھتے ہیں. یہ اچھا شاہدانہ گلزار پر اس دن ٹی وی پروگرام میں جب وہ بات کر رہے تھے, طلعت صاحب کے ساتھ تھیں وہ, تو انہوں نے کہا کہ آپ سوچیں کہ چھوڑنے والے جو نا لمبی چھوڑنے والا, انہوں نے کہا جب الیکشن ہوا تھا 2018 والا جس میں حکومت بنائی تھی, جس الیکشن کے بعد عمران خان نے, تو وہ جولائی میں الیکشن ہوا تھا, اگست میں انہوں نے اوتھ لیا تھا. اس دوران میں 1 ماہ کے دوران 8 قاتلانہ حملے ہوئے تھے عمران خان پر. تو اب سب پریشان شرکا اس کے. انہوں نے کہا 8 قاتلانہ حملے, وہ کسی کو پتہ کیوں نہیں چلا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ پتہ نہیں نہ چلتا, اسی طرح تو نہیں آ جاتی بات. انہوں نے کہا پھر بھی کیسے, کہاں سے؟ تو محترمہ نے فرمایا کہ آپ نے وہ انگلش مووی سالٹ دیکھی ہے؟
وہ اس طرح حملے ہوتے ہیں. تو ہوسٹ نے کہا پروگرام کے، وہ کہا محترمہ آپ فلمیں کم دیکھا کریں. تو یہ جو کہانیاں بنا رہے ہیں نا، اس کے جواب دینے پڑیں گے. شیر افضل مروت صاحب کو بھی اور حکومت کو چاہیے کہ ان کو لیگل پلیٹ فارم پر لے کر آئیں کہ بھائی بتائیں یہ اس کا ثبوت ہے. دیکھیں اگر ان کے پاس ثبوت ہے تو انہیں عدالتوں میں آنا چاہیے، اور پھر وہ چاہے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں ہو، چاہے آصف زرداری صاحب کے بارے میں، اگر کوئی انلیگل کام کر رہا ہے تو ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے. لیکن انہوں نے تو ایک آسان سافٹ ٹارگٹ سمجھا ہے. اصل میں وہ جو بد زبانی ہے نا، گالم گلوچ کہ مریم نواز ہیں، پہلی دفعہ آئی ہیں سیاست میں براہ راست، اور پارلیمنٹ کے رکن پہلی دفعہ بنی ہیں، اور خاتون ہیں، پہلی مرتبہ وزیر اعلیٰ بن گئے، تو ان پہ ذرا تھوڑا سا پریشرائز کیا جائے. جو گندی زبان ان کے لوگ استعمال کر رہے ہیں. اچھا اس میں ایک صاحب پر تو پرچہ بھی ہو گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایبیوسو نہیں ہونا چاہیے. تنقید کریں، مثلا میں نے پہلے دن جب بات کی وہ نگہبان پروگرام میں جو راشن پروگرام کے تھیلے ہیں، اگر اس پہ تنقید کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ہوں. آپ تنقید کریں، انہیں بتائیں، انہیں کہیں جی آپ نے کیبنٹ سے اپروول نہیں لی. بالکل تنقید کریں، انہیں کیبنٹ سے اپروول لینی چاہیے تھی اور انہوں نے لی. آپ کو تصویر پر اعتراض ہے، اس پر بھی اعتراض کریں، کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ کریں، وہ اس کو جسٹیفائی کریں، اس کا جواب دیں یا اس کو تبدیل کریں. یہ ایک لیگل طریقہ کار ہے. لیکن آپ ماں بہن کی گالیوں پر اتر آئیں، آپ گندی زبان استعمال کریں، آپ فوٹو شاپ تصویریں لگا کے گند مچانے کی کوشش کریں، دیٹس ناٹ فیئر. اچھا یہ دنیا میں کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہوتا. وہ ممالک جہاں پہ آزادی اظہار کے حوالے سے آئیڈیل سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ یہ زیادہ اسٹرکٹ ہیں چیزیں. وہاں تو آپ ذرا سا کسی کے خلاف جھوٹا وہ الزام نہیں لگا سکتے. میرا خیال ہے یہاں بھی، ہمارے یہاں بھی جب اس کو آہستہ آہستہ ہم قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں گے نا، جیسے شاندانہ گلزار صاحبہ سے پوچھا گیا ہے، اسی طرح اگر شیر افضل مروت صاحب سے بھی پوچھا جائے، اور اس کے بعد ان کے اس بیان کو چلائے، جب وہ بہانہ بنائیں گے نا پھر اس کو لوگوں تک پہنچایا جائے. تھوڑا سا تو انہیں احساس ہو. یہ بار بار ہوگا تب جا کے شاید ان کی یہ عادت چھوٹے، یہ جو مسلسل جھوٹ بولنے والی ہے نا، ادروائز نہیں باز آئیں گے. تو یہ اسی صورت میں باز آئیں گے. اور آپ کو بتاؤں کہ ایئرپورٹ پر ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے. سما ٹی وی نے وہ کوٹ کیا ہوا ہے، موبائل فون، دو چیزوں کا ہے، موبائل فون اور شراب کی بوتلیں. دو الگ الگ کیسز ہیں جن کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ 100 سے زیادہ موبائل فون اور 70 شراب کی بوتلیں ایک مطلب وہ لے کر آئے ہیں ایک اس میں ٹرپ میں. ایک خاتون سے برآمد ہوئی ہیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ان کے سامان میں پیک تھی. اچھا 70 بوتلوں پہ اس کا مطلب ہے کارروائی نہیں ہو رہی. یقیناً وہ کوئی بہت ہی انفلوئنشل ہو سکتے ہیں لوگ، یا پھر قانون میں واقعی اتنی ریلیکسیشن ہے ہمارے. ہم نے تو آج تک یہی سنا ہے کہ اس قسم کی چیزیں نہیں آ سکتی، نہ موبائل فونز زیادہ آ سکتے ہیں، نہ شراب کی بوتلیں آ سکتی ہیں. لیکن اب یہ سما ٹی وی کی خبر کے مطابق تو 70 سے زیادہ ہی ہیں. اچھا اس میں ان کی طرف سے، ان کے سرکاری جو افسران ہیں متعلقہ، ان کی طرف سے اس کی جسٹیفیکیشن بھی آئی ہوئی ہے کہ چونکہ وہ 1.3 ملین روپیز سے کم کی شراب ہے، اس کی ورتھ جو ہے، اس لیے ہم اس پہ قانونی کارروائی نہیں کر سکتے. یہ باتیں کس حد تک درست ہیں؟ یقیناً ہمارے حکام کو اس حوالے سے جواب دینا چاہیے، اس کی وضاحت کرنی چاہیے. اگر خبر غلط ہے یا اس میں کوئی ٹوسٹ ہے تو وہ بھی بتانا چاہیے. لیکن جس طرح سے اس میں ساتھ ورژن آیا ہوا ہے اور یہ ایک اتھینٹک اس پر سورس کے ذریعے خبر آ رہی ہے، بڑی عجیب و غریب سی خبر ہے. ہر اس میں شعبے میں اس طرح کے مسائل ہمیں سننے کو ملتے ہیں، دیکھنے کو ملتے ہیں کہ قانون کچھ لوگوں کے لیے کوئی اور قانون ہے اور کچھ لوگوں کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے کچھ اور قانون. ایسا نہیں ہونا چاہیے. نئی حکومت ہے، نئی حکومت کو ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنا یہ امیج انہوں نے بہتر رکھنا چاہیے کہ وہ قانون کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. تو پھر جو بھی غیر قانونی کام کر رہا ہو، وہ کوئی بڑا ہو کوئی چھوٹا ہو، ان سب کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کر کے ان سے سوال کرنا چاہیے اور انصاف ہونا چاہیے. کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن وہ کسی کو جو ہے نا اس طرح سے وہ نوازنے والی بات جو ہے نا وہ بھی نہیں ہونی چاہیے. ہمیں امید ہے کہ نئی حکومت نہ صرف قانون کی پاسداری کرے گی بلکہ عوام سے کیے گئے اپنے وعدوں کے مطابق عوام کی بھلائی کے لیے جو پروجیکٹس انہوں نے پلان کیے تھے، جو نعرے دیے تھے، ان پر بھی عمل کریں گے. شکریہ.